إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير۔ ہر قسم کی بڑائی، کبریائی اور حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لاکھوں زیبا ہے، جس اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا۔ بعدہ صلاۃ و سلام و تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم پر سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر معبود فرمایا۔ اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور محترم خواتین اسلام، مسنون خطبے کے بعد قرآن مجید کی ایک بہت ہی معروف اور مشہور آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے۔ پہلے آئیے سیدھے سادے انداز میں آیت کریمہ کا ترجمہ سن لیں، اس کے بعد میں اپنی گفتگو آگے بڑھاؤں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آسمان و زمینوں کا بادشاہ اللہ رب العالمین ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کرے، یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ جس کو چاہے بیٹیاں عطا کرے، اللہ جس کو چاہے بیٹے عطا کرے، اور اللہ رب العالمین جس کو چاہے دونوں عطا کرے، یہ اللہ کی شان ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ جسے چاہے بانجھ رکھے، اولاد کی نعمت سے اللہ محروم رکھے۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پوری طرح سے علم رکھنے والا، اور سارا علم اللہ کے پاس ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اولاد دینے میں پوری طاقت اور قدرت رکھنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت عظیم نعمت کا ذکر کیا ہے، وہ نعمت ہے اولاد۔ اولاد میں بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، لڑکے بھی ہیں، لڑکیاں بھی ہیں۔ میں آج کے خطبہ جمعہ میں مختصر طور پر اسلام میں بچیوں اور بیٹیوں کا جو مقام اور مرتبہ ہے اور ان کی جو شان اور عظمت ہے، وہ انشاءاللہ العزیز و باللہ توفیق آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بیٹی ہے کیا؟ یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ بیٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تحفہ ہے۔ بیٹی ہو یا بیٹیاں،
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا عطیہ ہے، سبحان اللہ۔ یہی وجہ آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو، پیغمبروں کو بھی بیٹیوں سے نوازا تھا، سبحان اللہ۔ یہ سعادت اور برکت کا ذریعہ ہیں۔ کل قیامت کے روز انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ اپنے والدین کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ ہوں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اسلام کہتا ہے بیٹی ہو، ایک بیٹی ہو یا کئی بیٹیاں، یہ ماں باپ کے لیے قیمتی سرمایہ ہیں، ایک قیمتی دولت ہے، سبحان اللہ۔ اور ایک عام زبان میں اگر ہم کہیں تو یہ جنت کا ٹکٹ ہے۔ بلا شبہ جس گھر میں بیٹیاں نہ ہو، سبحان اللہ، وہ گھر بہت سارے خیر سے اور بلکہ بہت بڑے خیر سے محروم رہتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، بیٹے ہوں یا بیٹیاں جنم دینا، یہ اس میں نہ بیوی کا کوئی کمال ہے نہ شوہر کا کوئی کمال ہے۔ بیٹیاں اگر ہو رہی ہیں تو بیوی کا کوئی قصور نہیں ہے، اور بیٹے اگر ہو رہے ہیں تو شوہر کا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ سب اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں، سبحان اللہ۔ ورنہ کتنے ماہر ڈاکٹروں کو آپ دیکھیں گے، حکیموں کو دیکھیں گے، یا اسی طریقے سے طبیبوں کو دیکھیں گے، زندگی بھر اولاد کی خواہش لے دنیا سے چلے گئے، مگر اللہ نے ان کو اولاد کی نعمتوں سے محروم رکھا۔ آپ دیکھیں گے، اور یہی وجہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک اللہ نے محروم رکھا، اور وہ ان کے گھروں میں جو خوشی آنی چاہیے اولاد کی شکل میں، سبحان اللہ، وہ پورا گھرانہ محروم رہا۔ جناب لوط علیہ السلام کو دیکھیں گے، اللہ نے بیٹیاں عطا فرمائی۔ شعیب علیہ السلام کو دیکھیے، اللہ نے بیٹیاں عطا فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، اللہ نے خالی لڑکے عطا کیے تھے۔ اور ہمارے آپ کے نبی محمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بچے اور بچیاں، لڑکے اور لڑکیاں، بیٹے یا بیٹیاں، اللہ نے دونوں سے نوازا تھا۔ اتنی بات ہونے کے بعد ایک تیسری بات میں آپ کی خدمت میں رکھوں، یہ میں آپ کے بہت ہی آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ تیسری بات میرے بھائیوں یہ ہے کہ اللہ کے کلام کو ہم جب پڑھتے ہیں نا، تو اللہ کے کلام میں زمان جاہلیت یعنی مشرکین کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور جاہلی جو معاشرہ تھا، جاہلی سماج تھا، اللہ نے اس کو اپنے کلام پاک میں بیان کیا ہے۔ اور عربوں کی ایک خراب عادت تھی، مشرکین کی ایک بری عادت یہ تھی، اللہ نے یہ فرمایا کہ جب ان کے گھر میں بیٹیوں کی بشارت دی جاتی تھی، قرآن کی آیت سنیے، اللہ نے کہا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اللہ نے کہا جاہلی معاشرہ کی پہچان یہ ہے، زمانے جاہلیت کا معاملہ ایسا یہ تھا کہ جب ان جاہل گھرانوں میں، ان پڑھ گھرانوں میں، جاہلی معاشرہ میں جب لڑکیوں کی بشارت دی جاتی تھی کہ آپ کے گھر میں بیٹیاں ہوئی ہیں، اللہ کی قسم ہے، اللہ نے کہا اس کا چہرہ لٹک جاتا تھا، اس کا منہ لٹک جاتا تھا، اس کا منہ چھوٹا ہو جاتا تھا، اور مارے شرم و عار کی وجہ سے باعث ننگ و عار سمجھتے تھے وہ جاہلی معاشرہ کے لوگ، وہ اپنے چہرے کو چھپاتے ہوئے پھرتے تھے، اور یہی سوچتے تھے کیا بچی کو میں دفن کر دوں یا ذلت کے ساتھ اس کو میں لیے پھرتا رہوں، سبحان اللہ۔ اللہ نے کہا کتنا برا ان کا فیصلہ تھا، اور بیٹیوں کے بارے میں ان کا نقطہ نظر کتنا خراب تھا۔ مجھے معاف فرمائے، یہ جاہلی معاشرہ ہم جو کہتے ہیں نا، آج ہمارے اپنے علاقوں میں، آج ہمارے اپنے معاشرے میں بھی کہیں نہ کہیں یہ چیز باقی ہے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لڑکے کی اگر پیدا ہو گئے، لڑکوں نے جنم لیا، بیٹوں نے جنم
لیا. سبحان اللہ, خوشی کے لمحات ہیں, خوشی کے جذبات ہیں, اور ماں اور باپ کے یہاں خوشیوں کا ماحول ہے, عقیقے کا انتظام ہے, مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہے. وہیں اگر آ کر کے یہ خبر دیا جائے, میں عام بات نہیں کر رہا ہوں, الحمدللہ الحمدللہ, اللہ کا شکر و احسان ہے, بہت سارے والدین, بلکہ کئی والدین سبحان اللہ, بچے ہوں یا بچیاں, جب ان کے گھروں میں جنم لیتے ہیں خوشی کے لمحات آتے ہیں. لیکن کہیں ایسے بھی لوگ ہیں سبحان اللہ, اگر یہ خبر کر دی جائے کہ آپ کے گھر میں بچیوں نے جنم لیا ہے, چہرہ لٹک جاتا ہے, منہ ان کا چھوٹا ہو جاتا ہے, نعوذ باللہ, ہزار بار نعوذ باللہ. اور جانتے ہیں سننے والا کیا بولتا ہے؟ اگر پوچھیں آپ کیا ہوا, لڑکی ہوئی ہے, تو سننے والا کیا بولتا؟ صبر کیجئے, صبر کیجئے, اللہ کو یہی منظور تھا, مقدر میں یہی لکھا تھا. استغفر اللہ, یہ کیوں صبر کرے بھائی؟ لڑکا ہوا تو صبر نہیں کرنا, لڑکیاں پیدا ہوئی تو صبر کرنا, یہ جاہلی معاشرے کی پہچان ہے. اور آپ دیکھیں گے 3-4 اگر کہیں ہو گئے تو ڈاکٹر بھی خبر دینے میں ایک آر محسوس کرتا ہے کہ نہ جانے اس کے اوپر کیا قیامت ٹوٹ پڑے گی. دیکھو میرے بھائیوں, ایک صاف اور سیدھی بات ہے, اسلام نے ان تمام چیزوں کو برا جانا ہے میرے بھائیوں, اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی ناقدری ہے سبحان اللہ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو عطیہ تحفہ ملا ہے نا, اس کی یہ ناقدری ہے. یہی وجہ ہے اللہ نے اپنے کلام پاک میں پہلے بیٹی کا ذکر کیا ہے, بعد میں اللہ نے بیٹوں کا ذکر کیا ہے. اللہ نے کہا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. یہ اللہ کی شان ہے, اللہ جسے چاہے بیٹیاں عطا کرے اور اللہ جسے چاہے بیٹا عطا کرے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے. زمانے جاہلیت میں ایسا تھا, لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, انہیں جینے کا کوئی حق نہیں تھا. یہی وجہ ہے ہمارے سلف صالحین, ہمارے سبحان اللہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں, وہ کہا کرتے تھے, وہ کہتے تھے البنون نعم والبنات حسنات. کہتے تھے لڑکے یہ انعام ہیں, یہ اللہ کی نعمت ہیں, اور لڑکیاں یہ نیکیاں ہیں, اور نعمتوں کا حساب دینا ہے اور نیکیوں پر ثواب ملے گا. سبحان اللہ. نہیں سمجھے شاید آپ کو سمجھ میں بات نہیں آئی ہے. کہاں لڑکے یہ نعمت ہیں اور نعمتوں کا آپ کو حساب دینا ہے, اور لڑکیاں یہ نیکیاں ہیں اور نیکیوں پر اللہ آپ کو اجر و ثواب دے گا, کوئی حساب نہیں ہوگا. سبحان اللہ. یہ اتنی باتیں سننے کے بعد ایک اور بات میں بتانا چاہتا ہوں. اللہ کے کلام کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے, کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں ایسے لوگوں کو کھڑا کرے گا سبحان اللہ, جنہوں نے اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کیا تھا. اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا, زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا, تجھے کس جرم میں دفن کیا گیا تھا, کس جرم میں تجھے مار ڈالا گیا تھا, چاہے وہ نئے سسٹم کے حساب سے ہو یا پرانے سسٹم کے حساب سے ہو. زمانہ بھلے بدل گیا, حالات بھلے بدل گئے, لیکن آج بھی کہیں نہ کہیں وہ سوچ مسلمانوں میں یا عام انسانوں میں موجود ہے. بیٹیوں کے حوالے سے, لڑکیوں کے حوالے سے یا لڑکوں کے حوالے سے میرے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے روز یہ پوچھا جائے گا, اس بچی سے پوچھا جائے گا کس جرم میں تجھے زمین میں گاڑ دیا گیا تھا اور زندہ قتل کر دیا گیا تھا. آمد اسلام سے قبل بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. یہی وجہ ہے, ایک مشہور روایت ہے, قیس ابن عاصم جن کا نام آتا ہے, نام یاد رکھو, یہ اسلام لے آئے سبحان اللہ, اسلام لائے, پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, آ کر کے کہا یا رسول اللہ, میں نے اپنے ہاتھوں سے 8 بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کیا. 8 بچیوں کو سبحان اللہ, 1 2 نہیں, 8 بچیوں کو
اور سبحان اللہ انہوں نے کہا میں نے زمانے جاہلیت میں اپنی 8 بچیوں کو اللہ نے جو مجھے عطا کیا تھا ایک تحفہ انعام کی شکل میں، مجھے معلوم نہیں تھا یا رسول اللہ، میں نے ایک ایک بچی کو پیدائش کے موقع پر ہی یا تھوڑی بہت بڑی ہو گئی، چلنے پھرنے کے لائق ہو گئی، ایک ایک بچی کو میں نے زمین کے حوالے، میں نے قبر کے حوالے کر دیا اور آخری بچی کی داستان سنانے لگے۔ پیارے نبی محمد عربی علیہ السلام کا یہ حال تھا۔ صحابہ کرام نے دیکھا، آپ کی آنکھیں بہہ پڑی، آپ جذبات پر قابو نہ رکھ سکے، اللہ کی قسم ہے آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ ایک صحابی نے کہا بس کرو بس کرو، آگے مت بیان کرو۔ آپ علیہ السلام نے کہا تم نے 8 بچیوں کو دفن کیا ہے، اس کا تاوان یہ ہے کہ ایک کام کرو، 8 غلام خریدو اور انہیں اللہ کے لیے آزاد کر دو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں غریب آدمی ہوں، مسکین آدمی ہوں، اتنے مہنگے غلام جو بکتے تھے، انسانوں کو بیچا جاتا تھا، میں خرید کر کے آزاد نہیں کر سکتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے کہا ایک کام کرو، 8 اونٹ ذبح کرو اور اس کا گوشت غربا میں مساکین میں تقسیم کر دو۔ سبحان اللہ، جانتے ہیں یہ زمانے جاہلیت کی بات تھی، اور ذرا کان کھول کر کے سننا، اسلام آیا قربان جائے میرے آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول بنا کر کے آئے، ہماری مائیں بہنیں آئی ہے، سبحان اللہ، یہ اسلام کا احسان دیکھو، ہمارے نبی کا احسان دیکھو، اسلام کی یہ قدردانی ہے۔ اسلام نے عورتوں کو مقام دیا، بچیوں کو مقام دیا۔ کیا جانتے ہیں اسلام آنے کے بعد ایسا ماحول بنایا گیا کہ وہی زمانے جاہلیت کے لوگ جو اپنی بچیوں کو پالنا باعث ننگ و عار سمجھتے تھے، اسلام لانے کے بعد بچیوں کو پالنا، یتیم بچیوں کو پالنا، غریب بچیوں کو پالنا، جن کا نسب نامہ معلوم ہونا چاہیے، شریف بچیوں کو پالنا، سبحان اللہ، کامیابی کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ میں ایک مثال دوں گا اور آپ میرے ساتھ رہنا۔ میرے آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 4 بیٹیاں دی تھی۔ وقت بڑی جلدی ختم ہوتا ہے، مجھے اس کا احساس رہتا ہے، اور یہ ایسا موضوع ہے اللہ کی قسم ہے، ابھی تو میں نے شروعاتی باتیں کہی ہیں۔ سنیے، جانتے ہیں آپ علیہ السلام عمرہ سے واپس آ رہے ہیں، حمزہ رضی اللہ عنہ، کون ہے یہ؟ حمزہ ہے پیارے نبی محمد عربی علیہ السلام کی یہ چچا ہے، سبحان اللہ، سید الشہداء ہے۔ اللہ کے حبیب عمرہ سے واپس آنے لگے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی یتیم بچی نے اللہ کے نبی کو دیکھا، آ کر کے لپٹ گئی۔ بچیاں ہوتی ہیں ایسے، ایک باپ جب باہر کی دنیا سے آتا ہے، گھر میں قدم رکھتا ہے، اللہ کی قسم ہے تھک ہار کر کے آتا ہے نا، یہی بچیاں قدموں کو پکڑ لیتی ہیں، باپ کے دامن سے لپٹ جاتی ہے، باپ کے دامن سے لپٹ جاتی ہے، اور باپ کا سارا غم، باپ کی ساری تھکاوٹ اللہ کی قسم دور ہو جاتی ہے۔ پیارے نبی محمد عربی علیہ السلام عمرہ کر کے واپس جا رہے ہیں، حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی نے اللہ کے نبی کے پیر کو پکڑ لیا، دامن کو پکڑ لیا، رونے لگی۔ آپ علیہ السلام کو ترس آیا، آپ نے کہا اس بچی کو ساتھ لے جائیں گے۔ اتنا کہنا تھا، ایک نہیں، وہی زمانے جاہلیت کے لوگ جو بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، جب محمد عربی نے یہ فرمایا، 4 صحابی تیار ہو گئے، بولے یا رسول اللہ میں لے جاؤں گا، ایک نے کہا میں لے جاؤں گا، ایک نے کہا میں لے جاؤں گا۔ اپن جھگڑا کرنے لگے کہ بچیوں کو میں پرورش کروں گا، میں تعلیم و تربیت دوں گا۔ آپ علیہ السلام نے کہا لڑائی مت کرو، ایک کام کریں گے، یہ بچی جس کے قریبی رشتہ دار میں سے ہوگی اس کے حوالے کر دیں گے۔ جعفر موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ بچی کی خالہ لگتی تھی، بچی کی خالہ لگتی تھی۔ آپ نے فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ یہ ماں کے قائم مقام ہے، لہذا جعفر یہ بچی آپ لے جاؤ اور آپ لے جا کر کے پرورش و تربیت کرو۔ میرے بھائیو، یہ اسلام کی تعلیمات ہے، اور میں نے شروع میں جیسے کہا، میں بات بڑی جلدی میں کہوں گا، آپ میرے ساتھ رہنا۔ ابھی میں نے فضائل پر بات نہیں کی ہے، ابھی میں نے احادیث نہیں سنائی ہے۔ آئیے پہلے میرے آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ دیکھو۔ اللہ نے آپ کو 4 بیٹیاں بالترتیب نام سن لے، ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، نبی کی سیرت کو عام کرے انشاءاللہ بولے انشاءاللہ، اور پوری زندگی مرتے دم تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
के घरानों का तस्करा करते रहे। 4 बेटियां अल्लाह ने, ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम, फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना अजमाइन, ये चारों सुभान अल्लाह बेटियां। सबसे बड़ी बेटी कौन है जानते हैं? ज़ैनब है। सुभान अल्लाह, क्या कहा जाए? आपने फरमाया ला तकरहुल बनात फ़इन्नहुन्नल मुअनिसातुल गालियात। आपने कहा लड़कियों को नापसंद ना करो, बच्चियों को नापसंद ना करो, ये मोहब्बत करने वाली होती हैं, ये बड़ी कीमती चीज होती है। आप देखेंगे बच्चियां जो बाप के दामन को पकड़ती हैं, अल्लाह की कसम है एक अजीब कैफियत तारी हो जाती है। अगर आप बाप है, अल्लाह की कसम है, अगर बाप आप है, अल्लाह ने आपको बच्चियों से नवाजा है, कभी ये मंजर देखो आपकी आंखें भीग जाएंगी। मैं क्या बयान करूं आपके सामने। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटियों से नफरत ना करो, बच्चियों से नफरत ना करो, ये कीमती है, कीमती है, ये बड़ी, ये मुनिसात है। इस लफ्ज का तर्जुमा शायद कोई उर्दू जुबान में कर पाए। इस लफ्ज का तर्जुमा कैसे करे? कहां ये मोहब्बत करने वालियां होती है मेरे भाइयों। चुनांचे बाप जब उस नाजुक कली को गोद में उठा लेता है, सिनफे नाजुक को गोद में उठा लेता है, सारी थकावट और सारी परेशानी दूर हो जाती है। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह ने 4 बेटियां दी। बड़ी बेटी ज़ैनब, मेरे साथ रहे ना आप जरा, अल्लाह की कसम है, ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जानते हैं अल्लाह अकबर क्या कहा जाए? अगर बेटियां बुरी होती, अगर बेटियां बुरी होती, अल्लाह नबियों को बेटियां ना देता। सुभान अल्लाह, यही वजह है अल्लाह ने अपने नबियों को दुनिया न दिया, दुनिया न दिया, ये अल्लाह की हिकमत है, अल्लाह की मसलिहत है। दुनिया के बदले में अल्लाह ने अपने नबियों को बेटियां अता की है। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाए, मैं क्या बयान करूं आपके सामने। 5 मिनट रह गया है, कैसे इन बातों को बयान की जाए। बड़ी बेटी ज़ैनब, सुनो अल्लाह की कसम है, शौहर बीवी की मोहब्बत की एक लाजवाब दास्तान है। ए दुनिया में इश्क और मोहब्बत के दावे करने वालों, कभी मियाँ बीवी की मोहब्बत की दास्तान अगर पढ़नी है, हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी ज़ैनब और नबी के दामाद अबुल आस की मोहब्बत भी पढ़ो। सुभान अल्लाह, एक शौहर अपनी बीवी से कैसी मोहब्बत करता है, क्या कहा जाए। ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये मोहम्मद अरबी की बड़ी बेटी है, याद रखो, याद रखो बड़ी बेटी मेरे भाइयों। क्या हुआ जानते हैं? इनकी जिंदगी दुख से भरी है, गम से भरी हुई है। अल्लाह की कसम है, बयान करने के लिए बड़ा वक्त चाहिए। मैं इशारा कर रहा हूं कि ग़ज़वे बद्र की लड़ाई हो गई। सुनिए जरा, मेरे साथ आप रहिए। ग़ज़वे बद्र की लड़ाई हो गई। लड़ाई होने के बाद क्या हुआ? मुशरिकीन ने क्या किया था? नबी के दामाद अबुल आस को भी साथ में ले आए थे। 70 कैदी गिरफ्तार होकर के आए। कितने? 70 कैदी गिरफ्तार होकर के आए। उन कैदियों में अबुल आस भी थे। ये दामाद हैं, प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी गिरफ्तार होकर के आए। क्या हुआ जानते हैं? आप अलैहिस्सलाम ने कहा 4000 दिरहम दीजिए और आप आजाद हो जाइए, छोड़ दिया जाएगा बतौर फिदिया के। अबुल आस नबी के दामाद हैं, ये भी गिरफ्तार होकर के आए हैं। इन्होंने इकट्ठा किया, माल इकट्ठा किया, 4000 दिरहम मुकम्मल ना हुआ। अपनी बीवी ज़ैनब को खबर दी। ज़ैनब कहाँ थी? मक्के में थी। सुभान अल्लाह, कहाँ थी? मक्के में थी। अपनी बीवी को खबर की, कहा ज़ैनब 4000 दिरहम मुझे देना है, तब मैं आजाद हो पाऊंगा, मेरे पास 4000 दिरहम नहीं है। ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने क्या किया? अल्लाह की कसम है क्या किया? वो कीमती हार जो ज़ैनब की मां ने यानी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी बेटी को बतौर गिफ्ट के, बतौर तोहफा के निकाह के मौके पर दिया था। वो कीमती हार ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दे करके भेजा। कहा मेरे शौहर को दे दिया जाए और मेरे वालिद, मेरे नबी पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह से कह दिया जाए ये हार फिदिया है, मैं और मेरे शौहर को छोड़ दिया जाए। जानते हैं जब वो हार अल्लाह के नबी की खिदमत में आया, पेश किया गया, मैं आपको क्या बताऊं, अल्लाह की कसम है, प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो हार देखा, हाथों में लिया, वो पुराने जख्म हरे हो गए। वो बीवी खदीजा एक मोहसिना बीवी थी, आपकी ना, एक मोहसिना बीवी थी, गमगुसार बीवी थी। जिंदगी के हर मोड़ पर खदीजा ने मोहम्मद रसूलुल्लाह का साथ दिया था।
دیکھا, اللہ کی قسم ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار دیکھا, بیوی خدیجہ یاد آ گئی, خدیجہ یاد آ گئی, آپ کی آنکھیں بہنے لگی اور اپنی بیوی کی, اپنی بیٹی زینب کی غریبی پر آپ کو رونا آ گیا کہ آج میری بچی کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. یاد رکھو وہ باپ جب یہ سسرال میں یہ سنتا ہے کہ میری بیٹی بہت خوش ہے, اللہ کی قسم ہے باپ اپنے داماد کی نیکیوں کا تذکرہ کرتا ہے, داماد ہمارے بہت اچھے ہیں. وہی بچی شادی ہونے کے بعد اگر سسرال میں ظالمانہ اگر سسرال مل گیا ہے, شوہر ظالم مل گیا ہے, ساس ظالم مل گئی ہے, اللہ کی قسم ہے باپ کا چین و سکون ختم ہو جاتا ہے. جانتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ ہار دیکھا آپ کی آنکھیں بہ پڑی, رونے لگے, بیوی خدیجہ یاد آ گئی, بیوی خدیجہ یاد آ گئی. آپ علیہ السلام نے, صحابہ کرام نے بھی دیکھا نبی رو رہے ہیں, صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہماری رائے یہ ہے آپ ایسا کیجئے, آپ ہار زینب کو واپس کر دیجئے, ہار زینب کو دے دیجئے اور ابو العاص کو ہم ایسے ہی چھوڑ دیں گے, فدیہ نہ لیں گے. محمد الرسول اللہ خوش ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم, آپ خوش ہو گئے اور آپ نے ابو العاص سے کہا یہ ہار لے جاؤ, میری بیوی خدیجہ کی نشانی ہے, یہ میری بیوی خدیجہ کی یہ محبت کی علامت ہے, لے جاؤ میری بیٹی زینب کو دے دینا. ایک کام کرنا ابو العاص, یہاں سے جانے کے بعد میری بیٹی مکے میں ہے, میری بیٹی کو عزت کے ساتھ روانہ کر دینا. ابو العاص اللہ اکبر اسلام نہیں لائے تھے, ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, مکہ گئے, انہوں نے وعدہ پورا کیا اور اپنی بیوی زینب کو جو بیٹی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہاں سے عزت باعزت طریقے سے مدینہ روانہ کر دیا. اس کے بعد چند دنوں کے بعد یہ بھی مدینہ آ گئے, مدینہ اسلام آ گئے, مسلمان ہو گئے. یہ محبت کی یہ داستان ابھی زندگی جڑنے والی تھی, زینب کا انتقال ہو گیا. سبحان اللہ, زینب رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا. میں آپ کو کیا بتاؤں, پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر اپنے داماد ابو العاص کی وفاداری کا ذکر کرتے. داماد ہو تو ابو العاص کے جیسا ہو, داماد ہو تو ابو العاص کے جیسا ہو. اس نے وعدہ پورا کیا. اور ایک آخری بات میں کہہ رہا ہوں, میری عادت ہے وقت نہیں لوں گا انشاءاللہ, آپ کی آخری اور لاڈلی چہیتی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا, یہ کیا ہے جانتے ہیں, چال میں, ڈھال میں, شکل میں, صورت میں, سب میں مشابہت تھی محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ جانتے ہیں کانت اذا دخلت علی النبی قام الیہا فقبلہا واجلسہا فی مجلسی. فاطمہ جب کبھی اللہ کے نبی کے گھر میں آتی رضی اللہ عنہا, اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے بیٹی کے استقبال کے لیے, بیٹی کے پیشانی پر بوسہ دے دے. جہاں بیٹھتے تھے اللہ کے حبیب اپنی بیٹی فاطمہ کو بٹھاتے تھے. سبحان اللہ. اور یہی کام فاطمہ بھی کرتی تھی. فاطمہ رضی اللہ عنہا جب کبھی فاطمہ کے گھر میں محمد رسول اللہ جاتے تھے نا, فاطمہ کھڑی ہو جاتی تھی اپنے باپ کے استقبال کے لیے, اپنے باپ کی پیشانی کو چومتی تھی. جہاں فاطمہ بیٹھتی تھی وہاں اپنے باپ کو بٹھاتی تھی. یہ محبت کا یہ عالم ایک موقع پر. اور میں آپ کو بتاؤں, سفر سے واپسی پر آپ علیہ السلام سب سے پہلے اگر کسی کے گھر میں جاتے تھے اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر میں جاتے تھے. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا فاطمہ تو سیدہ تو اہل النساء, میری بیٹی فاطمہ یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. سبحان اللہ, جنتی عورتوں کی سردار ہے. میری مائیں بہنیں آئی ہیں, انہیں معلوم ہونا چاہیے ایسے مقام نہیں ملا ہے, ایسے درجہ نہیں ملا ہے. ایک موقع پر جانتے ہیں آپ علیہ السلام نے دیکھا فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں, فاطمہ غم میں ہے, فاطمہ پریشانی میں ہے. آپ علیہ السلام غضبناک ہو گئے. میں نے کہا اگر کوئی باپ یہ سنے میری بچی تکلیف میں ہے, اللہ کی قسم ہے باپ کا کلیجہ چھلنی ہو جاتا ہے. آپ علیہ السلام بھی باپ تھے, اپنی بیٹی فاطمہ, ام کلثوم, رقیہ اور زینب رضی اللہ عنہن اجمعین کے باپ تھے. آپ نے فاطمہ کو دیکھا غم میں ہے, آپ بھڑک اٹھے, ناراض ہو گئے. آپ نے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی فمن غضبها غضبنی. یاد رکھو فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, محمد کے لخت جگر ہے صلی اللہ. جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے محمد کو ناراض کیا صلی اللہ علیہ وسلم. جانتے ہیں وفات کا وقت آیا. ایک آخری بات ہے, محمد عربی
अलैहिस्सलाम के वफ़ात का वक़्त आया, फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा बेचैन हो गई, रोने लगी। आपने बुला करके फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के कान में कुछ कहा। फ़ातिमा हंसने लगी, मुस्कुराहट जो उनकी जो फ़ातिमा का जो गम था ना, वो मुस्कुराहट में तब्दील हो गया। बाद में माँ आयशा ने कहा फ़ातिमा क्या बात है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तुम्हारे वालिद ने कुछ कान में कहा, तुम मुस्कुरा उठी। उन्होंने कहा, फातिमा ने कहा, मेरे अब्बा ने कहा था कि मेरी बेटी घबराओ मत, तुम सबसे पहले मुझसे आखिरत में मुलाकात करोगी। ये बेटी की मोहब्बत देखो, अपनी मौत की खबर सुन रही है फातिमा, कोई परेशानी नहीं है, बाप से मुलाकात का शौक देखो। बताइए, मौत की खबर दी है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कि ऐ मेरी बेटी, सबसे पहले तुम मुझसे जन्नत में मिलोगी। सुभान अल्लाह, अपनी मौत भूल गई, बाप से मुलाकात का शौक पैदा हो गया। और दुनिया ने देखा, अहले दुनिया ने देखा, इस चश्मा फलक ने देखा, जिस वक्त मोहम्मद अरबी का इंतकाल हुआ, जब तक फातिमा जिंदा थी उनके लबों पर मुस्कुराहट ना आई, और बाप से मोहब्बत का यह आलम था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के इंतकाल के 6 माह के बाद फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी इंतकाल कर गई। मेरे भाइयों, ये मैंने बातें रखी हैं, पैगाम ये देना चाहता हूँ मेरे भाइयों कि बच्चियों को बोझ